یہ ڈومسڈے کلاک ہے کیا؟ قیامت کی گھڑی 1947 میں 7 منٹس ٹو مڈ نائٹ تھا. نائٹ سمبولیکلی یا میٹافوریکلی ڈیزاسٹر کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ the world is 85 seconds to midnight. یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں یہ انسان کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جائیں گے اور وہ ڈومز ڈے سینیریو ہے. یعنی قیامت کی گھڑی اور قریب آ گئی، منٹ سے بعد اب سیکنڈ پہ آ گئی. جی، یہ جو رشیا اور امریکہ کے درمیان اب جو معاہدہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے اس ہفتے. جہاں چاہیں گے ڈپلائی کر سکیں گے، جتنی تعداد میں چاہیں گے نیوکلیئر ویپنز بنا سکیں گے. امریکہ کو نئے تجربات کی ضرورت ہے. اب ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں اور آپ اپنا یہ رائٹ جو ہے ایون فار پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی یہ بھی فورگو کر دیں. وہ بڑھ کے نہیں مارتے. Exactly. وہ جو ہے نا اپنا چپ چاپ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. The world is already in a state of war since 1945. دنیا کے ہر کونے میں جنگ ہو رہی ہے تو ورلڈ وار نہیں تو اور کیا ہے. اینیمیز آف پاکستان ہیں، انہوں نے ایک کوارڈینیٹڈ ٹیررزم کیا. فارن افیئرس میگزین انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک تو پاکستان افغانستان بارڈر پہ جو سچویشن ہے وہ بہت والیٹائل ہے اور بلوچستان کے اندر مزید اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں. یہ آرٹیکل جو ہے اٹ کوانسائڈز ود دس سچویشن، یہ جو 3 روز قبل بلوچستان میں ہوئی. افغانستان کی زمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس کے نیبرز کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین، گزشتہ 80 برسوں سے دنیا کو سیکیورٹی کے حوالے سے جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کا چیلنج ہے. اس حوالے سے جتنی بھی دنیا کی ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اسی بنیاد پر اپنی اجارہ داری جو ہے وہ برقرار رکھتی رہی ہیں اور 1947 میں ایک ڈومز ڈے کلاک ایجاد کیا گیا تھا جو یہ بتاتا تھا کہ دنیا تباہی سے کتنی دور ہے. اینڈ دس کلاک از ٹکنگ ویری فاسٹ. رانا صاحب، اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ یہ ڈومز ڈے کلاک ہے کیا اور یہ کیا بتا رہا ہے تباہی کے حوالے سے. دیکھیے، اگر ہم آسان زبان میں کہیں تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے قیامت کی گھڑی. یہ جو آپ نے بات کی ہے ڈومز ڈے کلاک کی، یہ 1947 میں ایجاد کیا گیا. اور کون لوگ تھے جنہوں نے ایجاد کیا؟ وہ سائنسدان تھے جن میں البرٹ آئنسٹائن بھی شامل تھے. اوکے. 1945 میں ہم جانتے ہیں کہ جاپان پہ ایٹمی حملہ ہوا، تو اس کے بعد دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ہم تباہی سے کتنا دور ہیں، اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو یہ کلاک جو ہے ایجاد ہوا تھا. اور 1947 میں کہا گیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ 7 منٹ دور ہے تباہی سے، یعنی مین میڈ ڈیزاسٹر سے. 7 منٹ. ہاں. اوکے. تو اس کو جو انہوں نے پیمانہ رکھا تھا اور جو ٹائم فریم تھا اس میں مڈ نائٹ کو انہوں نے ایک نقطے کے طور پہ لیا کہ مڈ نائٹ سے آپ کتنی دور ہیں. مڈ نائٹ سمبولیکلی یا میٹافوریکلی ڈیزاسٹر کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ 7 منٹس ٹو مڈ نائٹ، یعنی یہ کرونالوجیکل ٹائم نہیں تھا. ایگزیکٹلی سمبولک ٹائم. اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ دنیا میں جو سیاسی عسکری معاملات تھے، جو تناؤ تھا، جو جنگیں ہیں، جو پاور گیم چل رہی ہے دنیا میں، اس حوالے سے تھا. اور جو نیوکلیئر کا آپ نے حوالہ دیا کہ یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں یہ انسان کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جائیں گے اور وہ ڈومز ڈے سینیریو ہے. تو ایز سچ یہ ریلیجس کانٹیکسٹ میں ہم بات نہیں کر رہے، یہ وہ ایک کوشن تھی جو کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ جنہوں نے خود نیوکلیئر بام بنایا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ ریفرین کریں اپنے آپ کو اس طرف جانے سے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں 1947 میں تو 7 منٹس ٹو مڈ نائٹ تھا. ٹھیک. مڈ نائٹس مین ڈومز ڈے. ٹھیک ہے. اور 1956 میں یہ 2 منٹ ہو گیا، یعنی 2 منٹس ٹو مڈ نائٹ. یعنی قیامت کی گھڑی اور قریب آ گئی. تباہی. ایگزیکٹلی. کیوں؟ اس کی وجہ کہ 1956 میں امریکہ نے اور فارمر سوویت یونین نے ایٹمی تجربات شروع کر دیے اور وہ خطرات بڑھنا شروع ہو گئے. اوکے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ گریجولی آگے بڑھتے گئے اور انہوں نے اپنے درمیان ایک معاہدہ کر لیا، امریکہ نے اور سوویت یونین نے. اور وہ یہ معاہدہ تھا کہ جو ایٹمی پھیلاؤ ہے ہتھیاروں کا اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، لمٹ کر دیا جائے. امریکہ اور سوویت یونین کا جو معاہدہ تھا اس کے بعد سوویت یونین جب ختم ہو گیا تو یہ جو ٹائم ہے یہ بہت بڑھ گیا. یہ ٹائم چلا گیا 17 منٹس ٹو مڈ نائٹ ان 1991. تباہی دور ہو گئی. ایگزیکٹلی. حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے کیونکہ وہ جو سوویت ڈسممبرمنٹ ہوئی تو یونیپولر ورلڈ آ گیا. اچھا،
اس کے بعد آپ دیکھیے کہ معاملات آگے بہتر ہوتے چلے گئے، لیکن سٹل آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دا ورلڈ از 85 seconds ٹو مڈ نائٹ. منٹ سے بعد اب سیکنڈ پہ آ گئی. جی، اوکے. اور دیکھیے 2020 میں اٹ واز 100 seconds ٹو مڈ نائٹ، اور آج جو صورتحال ہے دیٹ از 85 seconds ٹو مڈ نائٹ. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک معاہدہ جو سوویت یونین کا تھا اور امریکہ کا، اب تو ہم رشیا کہیں گے کیونکہ سوویت یونین تو ڈسممبرمنٹ ہو گئی تھی. جی. اچھا، یہ جو رشیا اور امریکہ کے درمیان اب جو معاہدہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے اس ہفتے. ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو لمٹ کریں گے، ریسٹرکٹ کریں گے کہ ایک سرٹن لمٹ سے آگے یہ اپنے ہتھیار نہیں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے. ان کی ڈپلائمنٹ بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو پھر دیر وڈ بی نو ریسٹرکشن آن دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ رشیا کہ وہ جہاں چاہیں گے ڈپلائی کر سکیں گے، جتنی تعداد میں چاہیں گے نیوکلیئر ویپنز بنا سکیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے سال یعنی 2025 اکتوبر میں کہا کہ امریکہ کو نئے تجربات کی ضرورت ہے. اوکے. اور ابھی ٹھیک. اس کے لیے پریزیڈنٹ پیوٹن نے ان کو ایک آفر دی کہ لیٹس ایکسٹینڈ دس اگریمنٹ فار another 1 year. امریکہ کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا. اچھا، مطلب اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ابھی کوئی ایسے وائبز نہیں آ رہی. ایگزیکٹلی. اور ہو سکتا ہے امریکنز کچھ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے لو ہینگنگ فروٹ. امریکن پریزیڈنٹ میں پک اٹ اینی ٹائم، کسی وقت بھی ٹیلی فون اٹھائیں گے، پریزیڈنٹ پیوٹن سے بات کر کے اس پہ ایگری کر لیں گے، میوچل ایکسٹینڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو فرام ود ان امریکن ایڈمنسٹریشن اینڈ آؤٹ سائڈ امریکن ایڈمنسٹریشن، امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید تجربات کرنے ہیں. اچھا، وہاں وہ کہہ رہے ہیں تجربات کرنے ہیں، اور ایران کے اوپر جو جس وجہ سے ایگریشن ہو رہا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امریکہ اور دیگر جو بڑی طاقتیں تھیں P5 خاص طور پہ، جی جی جی، وہ یہ ان کی ایک اجارہ داری تھی نیوکلیئر ویپنز والی. بالکل. جی ہم 5 بڑے ہیں، باقی کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں کرنے دیں گے. اب ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں اور آپ اپنا یہ رائٹ جو ہے ایون فار پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی یہ بھی فورگو کر دیں. جی، تو آپ دیکھیں کہ ہم تجربے کریں گے، آپ نے تجربہ نہیں کرنا. اچھا، اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اور جو انڈیا ہمیں مل رہا ہے ان کے خیالات کا، ان کی سوچ کا، وہ یہ ہے کہ وہ شاید چاہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ معاہدہ رشیا اور امریکہ کے درمیان تھا، اب چائنا کو بھی اس میں انوالو کیا جائے. اب کہاں سے یہ بات آئی 85 seconds ٹو مڈ نائٹ؟ یہ ایک بلیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹ ہے جو ہر سال اپنا ایک انالیسس دیتا ہے کہ دنیا کے حالات کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے جنگیں ہو رہی ہیں، کیا تباہی ہو رہی ہے دنیا میں، ایٹمی پھیلاؤ کتنا ہو رہا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ تعین کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم تباہی کے کتنا قریب ہیں. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر بات وہی ہے کہ 85 سیکنڈ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کہاں آپ 7 منٹ پہ تھے، پھر آپ 2 منٹ پہ آئے، پھر آپ 17 منٹ پہ گئے، اور گریجولی آپ کم کرتے آئے اس وقفے کو. سیکنڈز میں آ گیا. جی، اب آپ 85 seconds ٹو مڈ نائٹ ہیں. تو دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ بڑا اس وقت ڈٹرمنڈ ہے اور ایک ڈٹائی کے ساتھ وہ دوسروں کو جو ہے وہ کورس کر رہا ہے، بلی کر رہا ہے کہ نہیں ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں، یہ ایٹمی طاقت جو ہے یہ تو صرف ہماری اجارہ داری ہے. دنیا میں ایٹمی حوالے سے 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک امریکہ اور ایک رشیا. جی، اور تو رشیا ونس اگین ایک ایسی سچویشن میں اب آ گیا ہے کہ وہ چیلنج کر رہا ہے امریکن ملٹری مائٹ کو بھی، اتھارٹی کو بھی. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں بیکاز چائنا بھی ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ ابھر آیا ہے. اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ابھی ریسنٹلی، تو اس میں چائنا کو تو کوئی بھی اگنور نہیں اب کر سکتا. بالکل بالکل. یو کین ناٹ ٹیک چائنا فار گرانٹیڈ، جیسے آپ 15-20 سال پہلے کہتے تھے کہ نہیں وہ تو خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب سچویشن از ڈفرینٹ. بالکل بالکل ایسی ہے جی. بلکہ چائنا کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اسٹل واٹرز رن ڈیپ. ایگزیکٹلی. تو وہ شور نہیں مچاتے جی، وہ بڑکے نہیں مارتے. Exactly. وہ جو ہے نا اپنا چپ چاپ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، اب لیکن یہ امریکہ اور روس کا معاہدہ اگر ختم ہو جاتا ہے، ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، تو پھر تو یہ پرولیفریشن ہوگی نیوکلیئر. دیکھیے پھر تو لمٹ کوئی نہیں ہوگی نا، ریسٹرکشن نہیں رہے گی. یہ تو ایک میوچل ایگریمنٹ تھا، اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آف کورس پھر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی امریکہ نیڈس مور ایکسپیریمنٹس. تو اب پھر ایران کو کیسے قائل کریں گے؟ ایران والی بات تو ایسے ہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسروں کو دبانے کی کوشش کرے گا. اب آپ دیکھیے جیسے 1969 میں اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ایگریمنٹ ہوا تھا
فارمر سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان. جی جی تو اس وقت سے اب تک جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اس میں ریڈکشن ہوئی تھی بہت زیادہ. فار ایگزامپل ابھی میں ایک فگر تھی میرے پاس کہ دیکھیں 1986 میں 70,400 نیوکلیئر ویپنز تھے اور آج کتنے ہیں؟ 12,500. وائی؟ بیکاز دیر واز این ایگریمنٹ, ریسٹرکشن تھی اور لمٹ تھی. جب یہ ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوگا اٹ وڈ بی اوپن فار ایوری ون کہ جتنا بھی چاہے وہ اپنے وار ہیڈز بنا سکتا ہے نیوکلیئر. بالکل بالکل. اور رضا صاحب اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی جب پرولیفریشن ہو جاتی ہے تو وہ جو کلاک ہمیں 80 سیکنڈ کا ٹائم بتا رہا ہے 85 سیکنڈز فی الحال. ابھی 2026 جنوری میں جو ایٹامک سائنٹسٹ نے ہمیں بتایا کہ کتنا ٹائم رہ گیا ہے ٹو مڈ نائٹ, دیٹ از 85 سیکنڈز. ضرورت تو اسی بات کی ہے نا کہ اس وقفے کو بڑھایا جائے تاکہ ہم تباہی سے دور اور یہ جا اسی سکیں. صورت میں ہوگا کامران صاحب کہ جب امریکہ خود انیشیٹو لے گا, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ انیشیٹو لے گا. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان سائڈ دا ایڈمنسٹریشن اینڈ آؤٹ سائڈ دا ایڈمنسٹریشن ان امریکہ وہ ایک پریشر ہے کہ جی آپ مزید تجربات کریں. تو سر پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ اب ہوگی. دیکھیں یہ تھرڈ ورلڈ وار والی جو بات ہے کامران صاحب 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی, اس وقت سے لے کے آج تک ہوتی آ رہی دنیا میں تو جنگیں ہو رہی ہیں, دنیا کے ہر کونے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں امریکہ انوالوڈ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دا ورلڈ از آلریڈی ان اے اسٹیٹ آف وار سنس 1945 جہاں فارملی کنکلوڈ کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کو. رہا صاحب وہ ٹھیک ہے لیکن جنگیں تو ہوتی آ رہی ہیں, ابھی بھی لگی ہوئی ہیں, لیکن یہ جو ایک ورلڈ وار والا فنومنا تھا نا ایز سچ کچھ مطلب اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے جنگ تو ہو رہی ہے کام صاحب, دیٹس وائی آئی جسٹ سیڈ کہ جی 1945 سے لے کے آج تک دا ورلڈ از ان اے اسٹیٹ آف وار. تو اور کیا ہوگا؟ دنیا کے ہر کونے میں جنگ ہو رہی ہے تو ورلڈ وار نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں ایک فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہے ایز سچ, ادروائز دیر از کیوس, وار, انارکی, پاورٹی, ہنگر, کیا نہیں ہے. اور یہی تو اس کے جو رزلٹس ہوتے ہیں ورلڈ وار کے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کتنی تباہی ہو رہی ہے, کتنی جانیں جا رہی ہیں, دہشت گردی سے کتنی جانیں جا رہی ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, ابھی آپ بلوچستان کی جو صورتحال ہے, جس طریقے سے وہاں پہ جو اینیمیز آف پاکستان ہیں انہوں نے ایک کوارڈینیٹڈ ٹیررزم کیا, تو ایک الارمنگ سچویشن تو آلریڈی ہے. رہا صاحب ایک میگزین ہے فارن افیئرس میگزین, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک تو پاکستان افغانستان بارڈر پہ جو سچویشن ہے وہ بہت والیٹائل ہے اور بلوچستان کے اندر مزید اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل, ایک الارمنگ آرٹیکل ہے فارن افیئرس میگزین کے اندر, اور انہوں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ پاک افغان بارڈر از اے وریسم پوائنٹ, کہ پاکستان پہ مزید ڈیڈلی اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں. یہ آرٹیکل جو ہے اٹ کو انسائڈز ود دس سچویشن, یہ جو 3 روز قبل بلوچستان میں ہوئی. دیکھیں 12 ٹاؤنز اور شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا اینڈ اٹ واز اے کوارڈینیٹڈ آپریشن اوبیسلی. ٹھیک ہے کامران صاحب, اور یہ جو میگزین میں جو آرٹیکل آیا یہ اس حوالے سے ایک آئی اوپنر بھی ہے دنیا کے لیے کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس کے نیبرز کے خلاف. انڈیا کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں اور افغانستان کے تانے بانے انڈیا میں, اور وہ پاکستان کے خلاف ان کا ایک الائنس ہے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کامران صاحب کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں فارن افیئرز میگزین میں لکھا گیا کہ ایک انٹالریبل لیول تک یہ سچویشن پہنچ چکی ہوئی ہے پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ, اور وہاں سے در اندازی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تانے بانے جیسے میں نے کہا کہ افغانستان میں اس تمام دہشت گردی کے, ٹھیک ہے, افغانستان انڈیا کا نیکسس ہے. تو سچویشن از ریئلی والیٹائل. تو اس سے کامران صاحب دیکھیے کہ جس طریقے سے یہ اٹیکس ہوئے, ٹیررزم ہوا, جو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ بڑے کوارڈینیٹڈ انداز میں تھے, ویری ویل ٹرینڈ. تمام شہروں اور ٹاؤنز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور سینسیٹیو ایریاز کو ٹارگٹ کیا. تو یہ کوئی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آل آف سڈن کوئی انہوں نے کر لیا, اس کی پلاننگ بڑے عرصے سے ہو رہی ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ پاکستان کے اندر اس حد تک پینیٹریٹ کر گئے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا. ابھی تک 180 دہشت گردوں کو مار دیا گیا. دیکھیں وہ ایک پیغام دیا گیا دشمن کو کہ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, آپ کا تعاقب کریں گے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کو ماریں گے. جن لوگوں نے سرنڈر کر دیا ہوا ہے بلوچستان میں ان کو انگیج کرنا ہوگا, ان کو انگیج کر کے یہ جو فتنہ ہے اس کو آئسولیٹ کرنا ہوگا. نہیں سرنڈر کیا مطلب, آپ کہتے ہیں وہاں عام معافی کا اعلان ہو؟ نہیں, یہ بات نہیں. جنہوں نے سرنڈر کر دیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارے ساتھ مل کے دہشت گردوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک, اور وہ امن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, ان کو انگیج کر کے
کانفیڈنس دے کے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ ٹھیک، رانا صاحب کنکلوڈ تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ایک ایسی دنیا ہو جہاں پر یہ ایٹمی عدم پھیلاؤ ہو، اور اس حوالے سے معاہدوں کی بھی ضرورت ہے، ظاہر ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں امریکہ جو ہے اونس اس کے اوپر آتا ہے کہ یہ اس حوالے سے مزید اقدامات جو ہے وہ ہونے چاہئیں، تاکہ ہم ایک پرامن دنیا کی طرف جو ہے وہ گامزن رہیں،